راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 13واں سلسلہ ہے، 12 پروگرام ہو گئے، 12 ٹیمیں آگے پہنچ چکی ہیں۔ آج 13ویں ٹیم ہمیں ملے گی۔ آج 2 ٹیمیں ہیں جس کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم کیسی تیاری کر کے آئی ہے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ گجرات اور پشاور کی ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ جی۔ چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے۔ دائیں طرف میرے پشاور والے ہیں، بائیں طرف گجرات کے اسلامی بھائی ہیں۔ اس سے پہلے کہ دونوں ٹیموں کا تعارف لیا جائے اور ان سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیسے آئے ہیں یہاں تک اور کرتے کیا ہیں، آئیے جو آخری 12واں پروگرام ہوا تھا ذہنی آزمائش کا، پہلے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 14 کا ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے کے متعلق حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام دار المدینہ ہے۔ غلط۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ صحیح۔ امام غزالی کی کنیت ابو حامد ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے۔ صحیح۔ زمزم شریف حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا۔ غلط۔ ارے واہ بھائی واہ، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اسلام آباد والے زبردست رہے اور آج کا مقابلہ اسلام آباد والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ ماشاءاللہ۔ میری دائیں طرف پشاور کے اسلامی بھائی ہیں ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ پشاور کے اسلامی بھائیوں کے نام کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے پشاور کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تو کیسے ہوئی جی۔ میرا نام توصیف غنی ہے اور والد صاحب کا نام فضل غنی۔ میں جامعہ کریمیہ غفوریہ میں دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں اور پشاور ٹیم سے میرا سلیکشن ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ پہلے بھی آ چکے ہیں ذہنی آزمائش؟ ذہنی آزمائش سیزن 12 میں آیا تھا۔ سیزن 12 میں کہاں تک گئی تھی پشاور کی؟ پری کوارٹر فائنل تک گئی۔ اچھا، پری کوارٹر۔ اس بار کیا ارادے ہیں؟ انشاءاللہ مدینے جانا ہے۔ ارے واہ بھائی، انشاءاللہ۔ یہ ہوئی بات بھائی، فائنل جانا ہے، سیمی فائنل نہیں، مدینے جانا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ جی۔ اگلے بھائی۔ میرا نام محمد نور الحسنین ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد اکرام ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا یونیورسٹی واقع کا درجہ ثالث عصری کا طالب علم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپن یونیورسٹی سے بی ایس کا پہلا سیمسٹر ہے اور میں پشاور ٹیم سے سلیکٹ ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد غفران رضا عطاری ہے اور والد صاحب کا نام عبداللطیف میاں ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدین 7 میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، اور میں پشاور کے ایڈیشن میں سلیکٹ۔ ماشاءاللہ، خیبر پختونخوا کی ٹیم آج آئی ہے جناب مقابلہ کرنے گجرات کی مضبوط ٹیم۔ نارملی گجرات کی ٹیم مضبوط ہوا کرتی ہے، آج کتنی مضبوط ہے یہ تو اب وقت بتائے گا، لیکن چلتے پشاور، دیکھتے پشاور کا آڈیشن کیسے ہوا، یہ اسلام میں سلیکٹ ہوئے تو کیسے ہوئے۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 14 کی آڈیشن ٹیم پہنچ چکی ہے پشاور میں۔ یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم۔
قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں اور کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں. روشنی بلندیوں کا راستہ ہے یہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں کہیں جا بجا تھانے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. کلام کا مطلب سنائے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اگر کوئی صحیفوں یا کتابوں میں سے کسی ایک کو نہ مانے تو اس پر کیا حکم نافذ ہوگا؟ اگر کوئی صحیح یا کتابوں میں کسی ایک کو نہ مانے تو اس پر کفر کا حکم نافذ ہوگا، کیونکہ کسی بھی آسمانی کتاب یا صحیفے کا انکار کرنا کفر ہے. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اسلامی بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے. جناب اب باری ہے گجرات کے اسلامی بھائیوں کی، باری باری ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عبید رضا اتاری ولد پیران دیتا اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مصطفیٰ اتاری بن اللہ وسایا. میں مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں درجہ سابعہ 7th ایئر کا طالب علم ہوں. اور ویسے بیسیکلی میرا تعلق شیر ڈھیرکی سے، باب الاسلام سندھ. سندھ کے اسلامی بھائی ہیں اور گجرات کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذیشان اتاری ولد یاسر محمود ہے اور میں ضلع گجرات کے قصبہ بڑیلا شریف کے فیضان کمبید بڑیلا شریف کے درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں. اور بیسیکلی میرا تعلق ضلع گجرات کے قصبہ بڑیلا شریف سے ہے. ارے بھائی بڑیلا سے تو ہماری بڑی یادیں وابستہ ہیں. حضرت کمبید کا مزار وہاں پر ہے. اچھا آپ فیضان کمبید کے نام سے ہی بن گئے؟ جی الحمدللہ وہاں پہ جامعۃ المدینہ فیضان کمبید ہے، اسی وجہ سے میں نے جامعہ کا نام دیا فیضان کمبید کا. ماشاءاللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کے حاضری ہے ادھر، اسی لیے میں نے وہ یادداشت لانے کے لیے. میری ایک سے زائد بار حاضری ہوئی ہے، مگر ایک حاضری تو زندگی میں ایسی ہوئی ہے، اس کا پورا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ جب ہم موٹر سائیکل پہ گئے تھے. بہرحال بڑی کمال کی مزار شریف ہے اور بڑی کمال کی بارگاہ ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آئیے جناب چلتے ہیں. گجرات کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تو کیسے سلیکٹ ہوئی؟ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. اس وقت ذہنی آزمائش سیزن 14 کی آڈیشن ٹیم پہنچ چکی ہے شہر گجرات میں. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. کیا آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک شہزادے کا نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گواہی کیوں. عرش حق مسند، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سب سے پہلے زمین پر کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے. جناب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے عشق کے بول، سنیے مگر دھیان سے. ایک نیا سیگمنٹ آج ہم لائے ہیں، فیضان صدیق اکبر. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور خوبصورت سیگمنٹ، نیا سیگمنٹ اس بار ذہنی آزمائش میں پہلی بار یہ شامل ہوا ہے، مکمل کیجئے. اور اس کے بعد ذکر حرمین اور آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. پشاور کے اسلامی بھائیوں سے کریں گے پہلا سوال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے کن دنوں میں روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا پسند فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند فرماتے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب عطا کی گئی؟ گجرات والوں سے سوال. بسم اللہ
ये रास्ता है इल्म का, चलो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साबी रसूल हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबी कब बनाया गया? तो लोगों ने कहा इस सवाल को रहने दो। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस सवाल को करने दो। फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तब भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने बंदे की किस चीज को देखता है? आज़माइश का दिन हुआ चले, एक सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में मैंने ये अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और जिस्मों को नहीं बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब या नाज़रीन, बड़ी अहम बात समझने वाली है। हम नॉर्मली अपना चेहरा, अपना लिबास, हमारा जिस्म, हम उसको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं। उस पर कोई दाग धब्बा लग जाए तो हमें परेशानी हो जाती है कि लोग देखेंगे। अब जहां लोग नजर करें, वो चेहरा, वो दांत, वो लिबास हम साफ रखते हैं, रखना चाहिए साफ। मगर सवाल यह है कि जहां रब की निगाह है, अल्लाह दिलों को देख रहा है। दिल गंदा है उसकी कोई फिक्र नहीं है, दिल में कैसे ख्यालात हैं, दिल में लोग मुसलमानों का कीना, हसद, बुग़्ज़। तो गौर कीजिए, जहां रब करीम की निगाह होती है वो दिल तो साफ सुथरा उजियाला होना चाहिए। हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं कि मेरे मौला हमारे दिलों को उजियाला फरमा दे, गुनाहों से हमारे दिलों को साफ कर दे और हमारे सीने को महबूब के इश्क का मदीना बना दे। जनाब, अब बारी है गुजरात वालों की। न्याज के लिए जब रोड पर देगे वगैरह पकाते हैं तो उससे रोड का नुकसान होता है, ऐसा करना कैसा है? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज के लिए जब देगे पकाई जाती है तो जो डामर की बनी हुई सड़कें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है। बाद में ये कोई सही भी नहीं कराता। मुसलमानों को चाहिए शाक को कि वो न्याज करें, लेकिन उसके अंदर ऐसे काम करें जिससे लोगों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि लोगों को तकलीफ़ देना सवाब नहीं बल्कि गुनाह है। जनाब, न्याज ज़रूर करें, अच्छी बात है, लेकिन अहले बैत की न्याज करें, सहाबाए किराम की न्याज करें, लेकिन उससे एक तो किसी को तकलीफ़ ना हो। अब बाज़ औक़ात जब रोड पे न्याज बनाते हैं तो उससे गड्ढे पड़ जाते हैं, सड़कें फट जाती हैं, पानी और फिर उसमें कीचड़, मोटरसाइकिल वालों को भी तकलीफ, बाद वालों को भी तकलीफ। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह करे कि हम नेकी के काम करें और हुकूकुल इबाद का ख्याल करके करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बताइए जनाब के बड़ों के लिए अगवा से हिफाजत का कोई वजीफा बताएं। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर। अगर अगवा से हिफाजत चाहिए तो आज वजीफा ले लीजिए जनाब। बड़ों के अगवा से हिफाजत का वजीफ़ा ये है कि जब वज़ू करें तो हर उसको धोते वक्त या कादिरो पढ़ लिया करें। वजू करते वक्त हर उज़ुव को, हर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम धो रहे हैं, या कादिरो पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो अगवा होने से महफूज हो जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन तीन चीजों को नायाब फरमाया? किन तीन चीजों को नायाब फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे आखिरी नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब तुम पर ऐसा ज़माना आएगा जिसमें तीन चीज़ें नायाब होंगी। नंबर 1 उनसे देने वाला दोस्त, नंबर 2 हलाल का पैसा, नंबर 3 सुन्नत के जिस पर अमल किया जाए। हाय हाय, कितनी कमाल की बातें। वाकई ये तीनों चीज़ें अब नायाब हो गई हैं। मोहब्बत करने वाला दोस्त, अब तो जनाब मतलबी लोग मिलते हैं। मोहब्बत करे, उनसियत दे, ऐसा दोस्त मिलना नायाब। हलाल का पैसा, आज के दौर में हलाल कमाना इट्स नॉट ईजी। वाकई ये भी बड़ा मुश्किल और लोगों को हराम की तरफ रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। और तीसरी बात सुन्नत जिस पर अमल किया जाए। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं हमें मुखलिस दोस्त भी अता फरमाए, अच्छा रिज़्क़ हलाल भी अता फरमाए और सुन्नतों पर अमल भी नसीब फरमा दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब दो सवाल वो हैं जो सिलेबस से हटकर होंगे और उसमें ऑप्शंस भी होंगे।
اور میں سوچ رہا تھا آج پشاور کی ٹیم ہے اور اپر دیر کے آئے ہوئے عاشقان رسول بھی ہیں، شاید ان کی سپورٹ جو ہے وہ پشاور والوں کے ساتھ ہوگی۔ آئیے جناب آپ سوال کریں گے پشاور والوں سے کہ نماز وتر میں تکبیر قنوت کہنے کا کیا حکم ہے؟ 3 آپشن ہیں، مستحب، سنت یا واجب۔ اگر آپ کو جواب میں کنفیوژن ہو تو یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے آپ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ دعائے قنوت میں تکبیر قنوت کہنا واجب ہے۔ تکبیر قنوت جو ہے کہنا واجب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سوال گجرات والوں سے ہے، غزوہ بدر کس دن ہوا؟ جمعرات، پیر شریف یا جمعہ کا دن؟ 3 آپشنز ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ پیر، جمعرات یا جمعہ؟ اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، اور جن کو واقعی آتا بھی ہو۔ اٹس ناٹ ایزی کوسچن، مدد لیں گے؟ چلے بھائی پوچھیں کیا بتا رہے ہیں، ان کے کون سے نمبر جانے ہیں؟ جی بتائیے، غزوہ بدر کس دن ہوا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر جمعرات کے دن ہوا۔ آپ کا کہنا ہے جمعرات کے دن۔ اب آپ کی باری ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ہے یا جمعرات، پیر یا جمعے میں سے کوئی اور آپشن لینا ہے؟ جمعرات کا دن۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر فاروق۔ کہاں سے آئے بیٹا؟ ویسے تو دارالسلام ٹوبہ ٹیکسنگ، لیکن یہاں جامعۃ المدینہ میں۔ تو یہ آپ کو کیسے آپ نے کہا جمعرات کو ہوا تھا؟ میں تفسیر جلالین پڑھی ہے بھی تو اس کے اندر آیا تھا، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غزوہ بدر جمعہ کے دن ہوا تھا۔ چلیں جناب اب باری ہے پشاور والوں کی۔ خواتین کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ 3 آپشن ہیں، آپ چاہیں تو کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ خواتین اذان و اقامت دیں، اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب، مکروہ یا حرام؟ جی مدد دینا چاہیں گے؟ مدد لیں گے بھائی؟ پہلے والے نے تو مدد ٹھیک نہیں کی ہے، اب دیکھیں دوسرے والے کیا کرتے ہیں بھائی۔ کن سے لینی یہ بھی بتائیں گے؟ یہی بتائیں گے جی ان سے۔ جی چلے بھائی مدد دیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر رمضان تاری واکینٹ۔ جی مکروہ ہے۔ ہاں بھائی، مستحب ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ ہے، بالکل ٹھیک، جواب درست دے دیا ہے۔ مدد آ گئی ہے جناب اور ٹائملی آئی ہے۔ اب باری ہے گجرات والوں کی۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب، سنت یا واجب؟ الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں۔ سنت ہے۔ آپ نے کہا سنت ہے، آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے، یہ مستحب ہے۔ اب جناب یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال پوچھے جائیں گے، سوال پوچھے جائیں۔ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدم الاسلام کو سب سے پہلے چھینکا ہے۔ کن کو؟ عدم الاسلام۔ آدم بیٹا، آدم الاسلام، آدم علیہ السلام کو۔ جی ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ کو تحفے میں بڑی پیاری کتاب جس میں موجود ہے جماعت کے فضائل، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کے فضائل، نماز نہ پڑھنے کے عذابات، اس پر مشتمل ہے فیضان نماز۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، یہ تحفے میں دی جا رہی ہے۔ چلو ان کو تحفہ اچھا ہوا مل گیا۔ کیا نام ہے بیٹا؟ دوبارہ نام بتائیے ان کا۔ محمد احمد الطاری بن محمد کفایت اللہ۔ یہ محمد احمد کی کہانی بڑی عجیب ہے، یہ وہی ہے نا محمد احمد؟ جی جی۔ اچھا چلیں ان کی کہانی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیں اس بچے نے ذہنی آزمائش میں آنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے، تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں۔ ایک سوال اور کر لیں۔ یہ بتائیے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، ان کے آپ نے نام بتانے ہیں۔ آسان سوال ہے تو پیچھے والوں سے لیتے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام اجبر خان ہے اور میرا تعلق کیپی کے ضلع دیر افر سے ہے۔ سوال جو کیا ہوا، قرآن کریم کے 2 آخری صورت معوذتین قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔
ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا. چلیں احمد نام بتایا تھا نا, آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے ذہنی آزمائش کے لیے کیا کیا کوششیں کی. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 14 کے سلسلے سے جڑی ایک منفرد داستان. والدہ کی نصیحت, دلی خواہش لیکن مقابلہ نہایت سخت. کامیابی کے حصول میں درپیش مشکلات, ہمت اور عزم کی پراسرار روداد. والدہ کی خواہش کی تکمیل کی آرزو میں گجرانوالہ سے سبی اور وہاں سے کراچی آ کر کوشش کرنا. بیٹے کی کامیابی کا راستہ دیکھتی ماں سفر آخر پر روانہ ہو گئی. یہ تمام مراحل طے کرنے والا نوجوان آج ہمارے درمیان یہاں ذہنی آزمائش کے سیٹ پر موجود ہے. اس کا حوصلہ اور بار بار شکست کو کامیابی میں تبدیل کرنے کی دھن یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مستقبل میں کوئی رکاوٹ, کوئی مشکل, کوئی آزمائش اس کا راستہ نہیں روک سکے گی. تو آئیں ملتے ہیں اس بلند حوصلہ نوجوان سے جو ذہنی آزمائش سیزن 14 میں شرکت کرنے کی آرزو اپنے دل میں لیے بہت طویل اور دشوار سفر طے کر کے یہاں پہنچا ہے. میں گزارش کروں گا کہ یہ مدنی منع آگے آ جائیں. آپ آگے آئیں بیٹا, اور مجھے مائک بھی دیجیے گا. اب آ جائیں شفیق بھائی, ساتھ آ جائیں گے. آ جائیں اسٹیج پہ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک دیجیے گا ان کو. جی, کیا نام بتایا آپ نے بیٹا؟ محمد احمد الطاری بن محمد کفایت اللہ. آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں پنجاب کے شہر گکھر منڈی سے. تو کہاں گئے پہلے آڈیشن میں؟ میں نے پہلا آڈیشن گجرانوالہ میں دیا. اچھا, تو اس کے بعد پھر میں نے سبی آیا. تو گجرانوالہ کہاں اور سبی کہاں؟ جی لیکن میں نے والدہ کی خواہش تھی, یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے, یعنی کہ کچھ ہی دنوں پہلے میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو لیکن میں نے ان کی خواہش تھی تو میں نے ہمت نہیں ہاری. پھر الحمدللہ میں نے گجرانوالہ سے سبی آیا. کیسے سفر کیا یہ سارا؟ اس ٹرین کے ذریعے. جس دن یعنی کہ میں نے کیا گجرانوالہ آڈیشن دیا, اس سے اگلے دن ہی میں ٹرین میں بیٹھا اور سبی آیا. لیکن سبی میں سلیکشن نہ ہو سکی, تو پھر اسی دن ہی میں ادھر سے گاڑی میں بیٹھا اور اگلے دن 2 دن مجھے لگے کراچی آنے کے لیے. پھر کراچی آ کے میں نے آڈیشن دیا, تو لیکن ادھر بھی نہیں ہو سکی, میں پھر واپس چلے گیا. چلے اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماں کی تمنا تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ذہنی آزمائش میں ہم ایک ہمارا معیار ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیلنٹ کو آگے لایا جائے. لیکن جب اس بچے کی میں نے سنا کہ ایک ایسا بچہ بھی ہے اور یوں اتنا دور دور تک اس نے سفر کیا, تو میں نے ضرور کہا کہ ہم ان کو منچ پہ بلائیں گے. آج آپ آ گئے ہیں ذہنی آزمائش میں, اسٹیج پر بھی آ گئے ہیں, دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے, اور میں ساری دنیا کے جہاں جہاں ذمہ داران عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں, میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ سب ان کی والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. اور یہ آپ کو کچھ مزید ہم تحائف دیں گے جو انشاءاللہ آپ کی والدہ کی روح مزید خوش ہوگی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہمت ہارنا نہیں ہے. سیزن 15 میں اب تگڑی تیاری کر کے آنا ہے اور انشاءاللہ سلیکٹ ہونا ہے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے, تشریف رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے ذہنی آزمائش جس سے اس طرح والہانہ لوگ پیار کرتے ہیں. مجھے ماشاءاللہ جب میں نارملی ٹریول پہ جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری نانی جان یا دادی جان یا والدہ وغیرہ وہ بہت شوق سے ذہنی آزمائش دیکھتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں. تو تمام ماؤں کا, تمام بزرگوں کا, سب کا بہت شکریہ جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ علم دین پھیلنے کا اسی طرح ذریعہ بنتا رہے اور لوگ اس کو دیکھ کر عالم باعمل بنے, حافظ قرآن بنے, مفتی بنے. الحمدللہ ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ کئی بچوں نے جامعات میں داخلہ لیا. ایسا بھی ہوا کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شرکت کے لیے آئے اور ان پر ماشاءاللہ ہماری مجلس نے شفقت کی تو وہ دارالفتاء اہل سنت تک پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ کی رحمت سے اللہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو اور اسی طرح علم دین پھیلنے کا ذریعہ بنے. آئیے ناظرین ایک کال شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. خالد محمود اتاری پنجاب کے شہر قصور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش بہت ہی علم دین سیکھنے اور سکھانے والا پروگرام ہے. تو حاجی عبداللطیف صاحب, آپ کون سا وظیفہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ مدینہ شریف جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں؟ ہمیں بھی یہ وظیفہ عطا فرما. یہ کہہ کر آپ لوگوں نے نظر لگا دی. ابھی تو کتنے مہینے ہو گئے مدینہ شریف نہیں گیا. پہلے تو دعا کر دیں میں مدینے چلا جاؤں جلدی سے اور بار بار حاضری نصیب ہو. اور نصیب ظاہر ہے کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آقا ہی کی طرف سے بلاوا آتا ہے. البتہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. اور مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینے اگر بار بار جانا ہو تو اس کی کیا طریقہ کار ہے یا کیا فارمولہ ہے. تو میں نے چھوٹا سا جو اپنی زندگی میں سمجھا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جس کی تڑپ سچی ہے نا, جس کا شوق مدینہ بن جائے اس کی حاضری ہو جاتی ہے. بس اپنی زندگی کا سب سے بڑا شوق جو ہے نا
وہ حاضری مدینہ کو بنا لیں، اپنے خیالات میں مدینہ پاک کو رکھیں، اپنی دعاؤں میں مدینہ پاک کو رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، رات کو سوتے وقت نعتیں پڑھتے پڑھتے یا نعتیں سنتے سنتے سو جایا کریں، تو انشاءاللہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں ایسی تڑپ پہنچتی ہے نا تو وہاں سے کرم کے اشارے ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ناظرین ہمارا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ نور ہے سنو یہ علم نور ہے۔ جناب 10 نمبر ہیں پشاور والوں کے، 6 نمبر ہیں گجرات والوں کے، لیکن ابھی مقابلہ بہت باقی ہے۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے پشاور والوں سے کریں گے سوال۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیوں خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی منتظر ہوں وہ خرم ناز فرمائیے، بچا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ الہی منتظر ہوں وہ خرم ناز فرمائے، الہی منتظر ہوں وہ خرم ناز فرمائے، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا، یہاں چھڑکا نمک داں مرہم کافور ہاتھ آیا، یہاں چھڑکا نمک واں مرہم کافور ہاتھ آیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا. دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا کمال کا کلام ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا. اور مدینے سے جدائی مدینے سے رخصت کے بعد جو آپ نے کلام جس طرح لکھا ہے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. اب آپ اپنے آپ کو ہی اس کلام میں جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا، کیوں واپس آئے مدینہ چھوڑ کر. مدینہ چھوٹ گیا، ہند کا ویرانہ آ گیا. اب تو حواس بھی بے عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے کہ اب مدینے کے بغیر وہ لطف نہ رہا. اسی کلام کا ایک اگلا شعر بھائی ان سے سنیں گے گجرات والوں سے. تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب. بتا اس ستم آرا نے کیا نحال کیا. بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا. جواب درست دے دیا ہے. تو جس کے واسطے چھوڑا بدن سے نکل گئی تو جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ صاحب تو جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ صاحب بتا تو اس وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا.
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. جواب درست دے دیا. لے خبر کے غیروں کی طرف دھیان اس میں میں دوسری لائن پڑھوں گا، آپ نے پہلی پڑھ لی ہے. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے برن. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل غم تجھے گھیرے ہے خدا تجھ کو چمکائے، سورج تیری خرمن کو بنے تیری کرن پھول. دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے، سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. اب یہاں تو ماشاءاللہ اشعار انہوں نے سنا دی ہے. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. چلے اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر یہ پروگرام، یہ سیگمنٹ ختم ہوا جس میں اعلیٰ حضرت نے پھول کے لفظ کو بہت خوبصورت استعمال کیا ہے. تو چلے آپ اسی کلام کا ایک شعر سنا دیجئے. اور وہ شعر وہ ہے کہ تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حمزہ علی اتاری. جی. تم چاہو تو ہو جائے، تم چاہو تو ہو جائے کہن، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. چلے تحفہ دے دیں. کھڑے ہو گئے تھے ماشاءاللہ. ان کو مدینے کی تسبیح تحفے میں پیش کی جا رہی. ان کو کوئی مدنی قافلہ بھی اب تو ملنا چاہیے نا. 3 دن مدنی قافلہ بھی عطا فرما دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے مہینے میں ہو جائے انشاءاللہ. چلے اسی کلام کا ایک اور شعر. ہاں اس کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ آخری شعر جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد طارق. جی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کی جو ہے نا، اگر آپ شاعری کو سمجھے نا تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسی گلستان کرم نہیں کہا. ایک تو واقعی کرم والا خاندان ہے، مگر فاطمہ تو زہرا، یہ بی بی فاطمہ کا لقب بھی تھا، اور زہرا کہتے ہیں کلی کو. تو زہرا کون ہے؟ وہ کلی ہیں. اور حسن اور حسین وہ ہیں جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے پھول ہیں. تو یہ خاندان ہی ایسا ہے کہ جو واقعی پورا گلستان کرم ہے کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
सागरा कली जिस पे हुसैनो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। पहले कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, मेरा नाम मुम्मे हनी है। मैं पाकपतन से अर्ज कर रही हूँ। मैं दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आप तो ज़हनी आजमाइश करते रहते हैं, तो क्यों ना आज मैं भी आपसे छोटा सा ज़हनी आजमाइश कर लूँ। चले जी। तो क्या आप तैयार हैं? अब्दुल हबीब अंकल, ऐसा शेर सुनाइए जिसमें लफ्ज सिद्दीक और गार आता हो। आपके पास 12 सेकंड हैं। जल्दी से 12 सेकंड के अंदर जवाब बताइए। आपका वक्त शुरू होता है अब। सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गरर की है। सुभान अल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो छोटी सी मदनी मुन्नी थी, इससे तो आप तोहफा ले नहीं सकते। कम से कम इनके वालिद साहब से क्या तोहफा लेना चाहिए? हाँ, इनके अब आपकी बारी है कि अब्बू को मदनी काफिले में सफर करवाएं, और सफर करवा कर उनकी कारकर्दगी हमें बताइएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चले, कॉल्स भी चलती रहेंगी। आइए जनाब, अब ये तो हमारे साथ ज़हनी आजमाइश शुरू कर दिया भाई। चले, स्कोर बोर्ड दिखाइए। 16 नंबर गुजरात के हैं, 20 नंबर पिशावर के हैं। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। जी, पिशावर के इस्लामी भाई आ जाएं। गौर से सुनना है, मैं तरीका बता देता हूं। जैसा मैंने कहना है वैसा आपने बोलना है। अगर आपने एक लफ्ज में गलती की तो 1 नंबर कट जाएगा, 2 या उससे ज्यादा अल्फाज में गलती की तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे आ जाएं। किसी दाना का कौल है, मायूसी मुमकिन को भी नामुमकिन बना देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दाना का कौल है, मायूसी मुमकिन को भी नामुमकिन बना देती है। बिल्कुल जनाब, मुमकिन को नामुमकिन बना देती है, और मायूसी जो है वो मुमकिन को नामुमकिन बनाती है। हिम्मत जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। बारी गुजरात वालों की है। आइए आगे हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रहो, क्योंकि जिक्र से तालिब अपने मतलूब तक पहुंचता है। हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो, क्योंकि ज़िक्र इलाही से तालिब अपने मतलूब को पहुंच जाता है। जिक्र इलाही नहीं था, जिक्र से तालिब अपने मतलूब तक पहुंचता है। 1 नंबर आपको मिलेगा। तशरीफ रखेंगे, गौर से सुने, जैसा कहा जाए वैसा ही बयान करें। पिशावर वालों की बारी है। थोड़ा सा आगे रहेंगे। कम खाने में जिस्म की और गुनाहों को छोड़ देने में रूह की सलामती है। कम खाने में जिस्म की और गुनाहों को छोड़ देने में रूह की सलामती है। क्या बात है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। पिशावर वाले भाई जनाब तैयारी तगड़ी करके आए हैं। आ जाए भाई, गुजरात वाले आ जाएं। थोड़ा आगे आएंगे। आकिल बालिग हुर कादिर पर जमात वाजिब है, बिला उज़र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और मुस्तहिक के सजा है। आकिल बालिग और हुर पर आकिल बालिग हुर कादिर पर जमात वाजिब है, बिला उज़र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और मुस्तहिक के सजा है। सुनना है मगर ध्यान से, कोई नंबर नहीं मिलेगा। पिशावर वालों की बारी है। मुक्तदी की 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुदरिक, नंबर 2 लाहिक, नंबर 3 मसबूक, नंबर 4 लाहिक मसबूक। मुत्तकी की 4 किस्में हैं। नंबर 1 मुदरिक, नंबर 2 लाहिक, नंबर 3 गैर मुदरिक। मुत्तकी की नहीं, मुक्तदी की। ये मुझे पता पिशावर के लोग थोड़ा सा उर्दू में कमजोर हैं, लेकिन आप आगे भी जाके भूल गए। मुक्तदी की 4 किस्में हैं, मुदरिक, लाहिक, मसबूक।
लाहिक मसबूक, गलती हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी है गुजरात वालों की। आइए जनाब। ये एक शेर है जो आपको वैसे ही सुनाना है जैसे मैंने पढ़ना है। उनका इरशाद है, इरशादे खुदावंदे जहां, ये वही कहते हैं जो रब का कहा होता है। उनका इरशाद है, इरशाद खुदा का, ये वही कहती हैं जो इरशाद खुदा होता है। नहीं जनाब, उनका इरशाद है, इरशादे खुदावंदे जहां, ये वही कहते हैं जो रब का कहा होता है। कोई नंबर नहीं मिलेगा जनाब। अब इस सेगमेंट में भी पेशावर वालों के कुछ नंबर तो आगे बढ़ गए हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मोहम्मद साइम रजा तारी अर्ज गुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम जारी है। सभी टीमें ज़हनी महारत का बेहतरीन मुजाहरा कर रही हैं। इनकी हैरत अंगेज हाजिर जवाबी से दिल खुश हो जाता है। अब्दुल हबीब भाई, आप व अराकीन मजलिस और तमाम टीमें वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो टीमें मुकाबले में पीछे रह जाती हैं उनसे गुजारिश है कि मायूस ना हो, बुलंद हौसले और अच्छी नीयतों के साथ कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइम, हम आपको मिस कर रहे थे और इस पूरे सेगमेंट में या इस पूरे सीज़न में आपकी कॉल नहीं आई। ये साइम रज़ा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। अब तो बच्चा नहीं, बड़े हो गए होंगे माशाल्लाह। ये हमें हर साल ही बड़ी अच्छी कॉल करते हैं, बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। और मेरी इनसे जब पहली बार मदीने पाक में मुलाकात हुई, मुबारकपुर से, हिंद से जब वो आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा था उनसे मिलकर। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बना। गालिबन आप पढ़ भी रहे थे जामिया में। अल्लाह आपको तरक्की दे और उरूज दे। बहुत अच्छा लगा और बड़ा अच्छा आपने लेसन भी दिया। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। जनाब 17 नंबर हैं गुजरात वालों के, 24 नंबर पेशावर वालों के। अगला सेगमेंट जिसका नाम है फैजाने सिद्दीक अकबर। माशाअल्लाह, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे नारे अता फरमाए हैं, तो क्यों ना मिलकर शान सिद्दीक अकबर में ये नारे लगाते हैं। मैं जब भी कहूंगा तो आप कहेंगे हजरत सिद्दीक हैं। यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, हक गुजारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, जानिसारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक है, तय करे सिद्को वफा हजरत सिद्दीक है, मखजने जूदो सखा हजरत सिद्दीक है, मौला के मकबूल हैं हजरत सिद्दीक है, सहाबिये रसूल हैं हजरत सिद्दीक है, कौन सहाबा में अफजल हजरत सिद्दीक है, कौन खलीफाए अव्वल हजरत सिद्दीक है, आंख के नूर आप हजरत सिद्दीक है, कल्ब के सुरूर आप हजरत सिद्दीक है, महबूबे सरकार आप हजरत सिद्दीक है, दिल बरो दिलदार आप हजरत सिद्दीक है, बेकसों के यार कौन हजरत सिद्दीक है, हामियो गमखार कौन हजरत सिद्दीक है, पहले नाइबे नबी हजरत सिद्दीक है, दिल यकीन जन्नती हजरत सिद्दीक है, आका के नूरे नजर हजरत सिद्दीक है, सबके मंजूरे नजर हजरत सिद्दीक है, मेरे गम गुसार कौन हजरत सिद्दीक है, हामिए अत्तार कौन हजरत सिद्दीक है, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। आइए जनाब शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फैजाने सिद्दीक अकबर। जनाब पहला सवाल करेंगे पेशावर वालों से। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम से पहले क्या नाम था और इस्लाम लाने के बाद आपका क्या नाम था? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने से पहले कदीम नाम अब्दुल काबा था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला रखा गया। जनाब इस्लाम लाने से पहले आपका नाम अब्दुल काबा
اسلام لانے کے بعد آپ کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کون سی پشت پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے جا ملتا ہے؟ سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت اسلام کے پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ہے عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب. ان کا نسب حضرت مرہ بن کعب تک 6 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب مرہ بن کعب تک 6 واسطوں سے پہنچتا ہے. تو ان کا جو سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹے سلسلے پہ جا کے ملتا ہے. چھٹے واسطے پر 6 نسب کے جو سلسلے ہیں اس پہ جا کر مل جاتا ہے. مرہ بن کعب پہ جا کے مل جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا، اے جبرائیل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی. تو جواب میں جبریل امین نے کیا فرمایا؟ جبریل امین نے جواب میں کیا عرض کیا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا کہ اے جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، کہ میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی، وہ میری تصدیق نہیں کرے گی. اس پر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کی کہ ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وهو الصدیق. کیا ہوا اگر قوم آپ پر تہمت لگائے لیکن اس میں ابو بکر صدیق موجود ہے، وہ آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ وہ تو صدیق ہے. وہ آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عتیق لقب کیسے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں موجود تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ صحن میں تشریف فرماتے. ان کے اور میرے ماں بہن صرف ایک چارپائی کا فاصلہ تھا. اتنے میں میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضور نبی کریم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر. فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے جو جہنم سے آگ سے آزاد ہے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے. اس کے بعد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہو گیا. عتیق کہتے ہیں آزاد کو. نبی پاک نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ جسے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. سبحان اللہ، کیا عظیم ہستی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. فیضان صدیق اکبر، شفیق بھائی ذرا بتائیں کچھ اس بارے میں. ون آف دا امیزنگ بک ہے یہ ماشاءاللہ. جی ہاں، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور پاکیزہ زندگی پر. اس میں کیا کیا موجود ہے؟ غزوات صدیق اکبر، اوصاف صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، خصوصیات صدیق اکبر، کرامات صدیق اکبر، ہجرت صدیق اکبر، وصال صدیق اکبر، اور بھی بہت کچھ اس میں موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ پہلے 1200 میں حاصل کرتے تھے، آج کل خصوصی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو 775 روپے میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. چاہیں تو گھر بیٹھے حاصل کریں. بہت شاندار کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اس کو رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہم سب کو اس کو پڑھنی چاہیے. آپ جلدی اس کو حاصل کریں. بہت زبردست کتاب ہے. کئی بیانات اس سے کرنے کا مجھے موقع ملا. مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، امام صاحبان کے لیے خزانہ ہے. اور بڑا زبردست ڈسکاؤنٹ بھی ہے جناب. 1200 کی کتاب 775 میں مل رہی ہے تو ضرور لینی چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو تحفہ بھی دینا چاہیے. اور کئی 100 کتابوں سے آپ پڑھ کر شاید یہ مواد نہ حاصل کر سکے جو ہمارے المدینۃ العلمیہ نے ہمیں ایک ہی جگہ کمپائل کر کے دے دیا ہے. تو بیوٹیفل بک. آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام امجد احسان ہے اور میرا تعلق گجرات سے ہے. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سابقہ سالوں کی طرح اس سال بھی علم دین اور فروغ علم دین کی روشنی بکھیر رہا ہے. اللہ تعالی حاجی عبدالحبیب بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل مجھے بھی سیزن 11 اور 12 میں گجرات کی طرف سے ذہنی آزمائش میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور ہم سیمی فائنل تک پہنچے. آج بھی گجرات کی ٹیم سیزن 14 میں فائنل جیتنے کی امید کے ساتھ پہلے مقابلے میں شریک ہے. اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ تو واقعی گفتگو بھی ایسے کرتے جیسے کوئی سلسلہ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. چلے ذرا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 21 نمبر گجرات 28 نمبر پشاور والے. اب سیگمنٹ مقابلے میں فرق ڈال سکتا ہے یا فرق کم کر سکتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجئے. چونکہ یہ سیگمنٹ پہلی بار سیزن 14 میں شامل کیا گیا ہے تو طریقہ بتا دوں. ایک لفظ آپ کو بتایا جائے گا اور وہ لفظ میں صرف ایک آدھا حرف موجود ہوگا. اب آپ نے بتاتے جانا ہے اور 5 مسٹیکس کی 5 اشاروں کی. ہر اشارے پر 1 نمبر کم ہوتا جائے گا. آپ جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوں گے. کتنے کم اشاروں میں بتائیں گے اتنے نمبر زیادہ ملیں گے. 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. آپ بتاتے جائیں یعنی جہاں آپ کی غلطی ہوگی وہ غلطیاں 5 آپ کو کرنے کی اجازت ہوگی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں پشاور والوں کو کون سا ورڈ پورا کرنا ہے. یعنی آپ نے اگر کوئی لفظ کہا اور وہ اس میں لگ گیا تو وہ آپ کی غلطی نہیں مانی جائے گی. کوئی غلطی کیے بغیر جواب دے دیں گے تو 5 نمبر مل جائیں گے. الف. بتائیے الف اس میں کہاں آتا ہے. الف نہیں آتا ہے. یہ دال ہے. تھوڑا بڑا بڑا لکھا کرے بھائی کل سے انشاءاللہ. یا. بتائیے یا ایک سے زائد جگہ پر غالباً آتا ہے. تین یا آ گئے بھائی آپ کے پاس. گھر میں بیٹھے ناظرین, اسٹوڈیو میں بیٹھے حاضرین, آپ بھی اپنی ذہانت کا امتحان لیتے رہیں. یہ کون سا لفظ ہے جو انہوں نے مکمل کرنا ہے. ایک غلطی کر چکے ہیں, اب بھی جواب دے دیں تو 4 نمبر مل سکتے ہیں. میم. میم اس میں غالباً نہیں آتا ہے. واو. جی واو آتا ہے. چار غلطیوں کے بعد میں نے ایک اشارہ بھی دینا ہے. کوشش کریں کہ 4 غلطیوں تک اب نہ پہنچے. نون. جی نون آتا ہے. کاف. کاف. کاف بھی غالباً 2 بار آتا ہے. جی. عین. عین بھی آ گیا. تا. تا بھی آ گیا. بتائیں کیا ہے یہ. نیکی کی دعوت. یہ کتاب نیکی کی دعوت ہے. جواب درست دے دیا ہے. چونکہ 2 غلطیاں کی ہیں تو انہیں 3 نمبر پیش کیے جائیں گے. اب باری ہے گجرات والوں کی. الف آتا ہے اس میں. جی الف آ گیا ہے. یا آتا ہے اس میں. جی یا بھی آتا ہے.
کوئی غلطی نہیں کریں گے تو پورے 5 نمبر لے سکتے ہیں. گجرات والوں کو نمبرز کی ضرورت بھی ہے. کیا اس میں نون آتا ہے؟ نون نہیں آتا. آپ بھی غور کرتے رہیں. جلدی کریں. کیا اس میں میم آتا ہے؟ میم بھی نہیں آتا ہے. یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی. یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی. سہارا مل کے دے بنے کسی کا آس. جلدی کریں. کیا اس میں لام آتا ہے؟ لام بھی نہیں آتا ہے. کسی کا آسرا چلے. 4 مسٹیکس کے بعد میں نے انشاءاللہ ایک اشارہ دینا ہے. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں جلدی کریں. با. جی با آتا ہے. کیا اس میں کاف آتا ہے؟ کاف نہیں آتا ہے. اب اشارہ دے رہا ہوں، یہ بہت عظیم بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ. کیا اس میں شین آتا ہے؟ جی ہاں. کیا اس میں ہا آتا ہے؟ ہاں بھی آتا ہے، آرام آرام سے آ کیا جائے اس گا. میں فا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ بشر حافی. جی حضرت بشر حافی. 4 غلطیاں کی، اس لیے 1 نمبر دیا جا رہا ہے. اب جناب باری پھر پشاور والوں کی ہے. جی مگر شکر ہے دل میں نور. کیا اس میں یا آتا ہے؟ جی یا آتا ہے. 1 سے زائد بار آتا ہے. علم کا بسا چلے. یہ راستہ ہے علم. کیا اس میں واو آتا ہے؟ واو نہیں آتا. کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی الف آ گیا بھائی. ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. نون آتا ہے اس میں؟ نہیں آتا. ہمارے ساتھ بھی ذہنی آزمائش ہو گئی. کمال ہے. میم آتا ہے اس میں؟ میم بھی نہیں آتا. سین آتا ہے؟ سین بھی نہیں آتا. اب اشارہ دے رہا ہوں، بہت ہی زیادہ مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں مشہور کتاب. دکھائیں بھائی. سواد آتا ہے اس میں؟ جی. ہا.
ہا بھی آتا ہے, خا ہا بھی آتا ہے. صحیح بخاری. صحیح بخاری شریف. 4 غلطیاں کی اس لیے 1 نمبر دیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. پھر باری آخری باری ہے گجرات والوں کی. دکھائیے کیا مکمل کرنا ہے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو, لو دیکھو کیسے کیا اس میں الف آتا ہے؟ جی. اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے, اندھیر چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. اس میں یا آتا ہے؟ جی, 1 سے زائد یا آتے. یہ جنتوں کا راستہ ہے, رب کی یہ رضا چلے. یہ نور ہے, یہ نور ہے, سنو یہ علم نور ہے. یہ نور ہے, یہ نور ہے, سنو یہ علم نور ہے. نہ دیر کر جلدی کریں. کیا اس میں نون آتا ہے؟ جی ہاں. نہ دیر کر یہ دیکھ نور کا ہے در کھلا چلے. یہ راستہ ہے علم کا, چلو یہ راستہ چلے. یہ جنتوں جلدی کریں. ہے رب کی یہ میم آتا ہے اس میں؟ نہیں. رسول آزمائشوں میں گر گئی, یہ امت رسول آزمائشوں میں گر گئی. سہارا مل کے دے بنے کسی. جناب غور کیجئے کیا ہے یہ. کیا اس میں جیم آتا ہے؟ جی ہاں. کسی کا آسرا چلے. کیا اس میں دال آتا ہے؟ جی ہاں. با بھی آتا ہے. دال. جی. جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. 1 غلطی کی اس لیے 4 نمبر لے لیے انہوں نے. گجرات والوں کو لمبی جمپ لگانی ہوگی اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے, اب انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے. نہیں, اس سے پہلے آپ شاید ہمیں سمجھ رہے کہ ہم بھول گئے. اچھا, مگر ہم بھولے نہیں ہیں. کیا بات, ہمیں یاد ہے. سیگمنٹ بھولے نہیں ہیں. یاد ہے نا بھائی آپ لوگوں کو؟ ابھی کس چیز کا وقت ہے؟ نہیں یاد ہے. عبدالحبیب بھائی سے سوال کرنے کا وقت ہے. وہ ہو گیا نا, آپ تیار ہیں؟ مدری منی نے کر لیا نا. نہیں, ہم الگ سے کریں گے نا. اب سیگمنٹ تو ہم نے پاس کیا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے. چلے ہم سوال نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں یہاں سے کون سوال کرنا چاہتا ہے آپ سے اور کیا سوال کرنا چاہتا ہے. آپ کریں گے؟ چلیں آج بچے سے سوال کرواتے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. کیا پوچھ لیں گے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد ارمان رضا اتاری ہے. جی ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی, ماشاء اللہ آپ مدینے بار بار جاتے رہتے ہیں اور اللہ آپ کو مدینے جانے کا سعادت نصیب فرمائے. آمین. آپ خانہ کعبہ کے جو 7 چکر لگاتے ہیں اس میں کیا وظائف پڑھتے ہیں؟ دیکھیں, خانہ کعبہ کے چکر لگانے کے وظائف جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں عطا فرمائے ہیں. اس میں رفیق الحرمین میں وظائف بھی موجود ہیں. ویسے امیر علیہ سنت نے یہ بھی تربیت فرمائی ہے کہ ہو سکے تو درود پاک پڑھتے رہا کرے, کیونکہ ہر کسی کو وظائف یاد نہیں ہوتے. میں نے یہ کیا کہ اپنے طور پہ میں نے کیا تھا کہ چکر بھی یاد رہیں اور وہ وظائف پک کر لیے جائیں جو احادیث میں جن کے بہت زیادہ ماشاءاللہ فضائل آئے ہیں. تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے چکر میں کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دوسرے میں استغفار پڑھتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار پڑھنے کی بھی بہت ترغیب آئی ہے. تیسرے میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بھاری ہیں, تو یہ پڑھ لیتا ہوں. پھر چوتھے میں اور پانچویں میں کوشش کرتا ہوں کہ درود پاک چوتھے میں جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. پانچویں چکر میں
جو درود ابراہیمی ہے ماشاءاللہ ہماری نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. چھٹے میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیث پہ کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے, اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں ملتے جلتے, تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور ساتویں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب چکر گننے نہیں پڑتے, جو وظیفہ چل رہا ہوتا ہے پتہ ہے کہ یہ کون سا چکر ہے, تو یہ عادت بن گئی تھی, اب پتہ نہیں کہاں سے آپ نے پک کر لیا, سوال کر لیا. ویسے سب کو یہ یاد نہ ہو تو رفیق الحرمین میں ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں اور بزرگوں سے منسوب ہیں, تو ہمیں انہی وظائف پہ رہنا چاہیے. اور یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ حدیثوں سے ہی الحمدللہ اذکار ذکر و اذکار ملے تھے تو میں پڑھتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب کو طواف کعبہ کی جلدی جلدی سعادت مل جائے. عبدالحبیب بھائی, اب ہمارے لیے, میرے سارے گھر والوں کے لیے مدینہ شریف کی دعا عطا فرمائے. اللہ آپ کو, آپ کے امی ابو کو, سارے گھر والوں کو مکے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے بیٹا, بہت شکریہ. چلیں جناب, اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل نعت شریف بھی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لی ہے, شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, نہ گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مچ داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق و چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ آپ نے پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی, جھوٹ, غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی, کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی, چوک درس دیا یا سنا, والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا, اسراف سے بچے, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا, زبان کے گناہوں سے بچے, فضول باتوں سے بچے, مذاق, مسخری, طنز, دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے, امامہ شریف باندھا, ماں باپ کا ادب کیا. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے, آئیے مل کر نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ, مصطفیٰ کے قدموں میں موت
مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے چلو مدینہ میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے اگر ہو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں کروں تیرے نام کافیا کروں تیرے نام جی بھرا کروں کیا کروڑ جگہ نہیں تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان پہ سو جان سے قربان مدینے والے بردر بردر میرے داتا میری جھولی
کرم ہے شہر تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تھارے چلتے عطا کے وہ قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں صفا کے وہ ذرہ زیرہ میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے یعنی محبوب میں نہیں میرا بھر دے شان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سی سنبھالے سنبھالی ہے تیری ہر عطا پیارے نیلے بے مثالی ہے وہ ہے اللہ جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے فقیرہ اپنی اپنی جھولیاں سرکار بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے کرم صدا مانگ رہے دل مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نسوا مانگ رہے ہیں جیسا رنگ ویسی عطا مانگ رہے ہیں مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائی سینے میں وہ کعبہ تو بسے میں مدینہ آنکھوں میں میری سما جائے اس نے
یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کے آقا تو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے بلا مدینے میں پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے اللہ کرے کہ یہ ارمان ہم سب کا جلد پورا ہو جائے با ادب با ذوق با عافیت حاضریاں ہم سب کو نصیب ہو جائیں ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میں حنیف بنت حافظ محمد امینہ تاریخ تحصیل نگران پاک پتن عرض کر رہی ہوں عبدالحبیب انکل جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ اپنے ابو جی کو مدنی قافلے میں بھیجیں آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ زوجل میرے ابو جی 23, 24, 25 فروری کو مدنی قافلے میں کراچی حاضر ہو گئے میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا سبحان اللہ کیا بات ہے مدنی منی تو بڑی کمال ہے بھائی ہم سے ذہنی آزمائش بھی کر لیا ابو کو مدنی قافلے کے لیے تیار بھی کر لیا ماشاءاللہ اللہ آپ کے پورے گھرانے کو مدینے کا سفر بھی نصیب فرمائے ایک اور کال دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عبدالحبیب بھائی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سوات سے آپ کا جو ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے الحمدللہ بڑے شوق سے سن رہے ہیں اور اس کی جو ہے نا مزید لوگوں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں الحمدللہ بہت اہم سوالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اور یہ سلسلہ مزید ثم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرمائے بہت شکریہ جناب برف کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو تو دیکھ کے کئیوں کو سردی لگ رہی ہوگی اپنا خیال رکھیں چلیں جناب آپ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں باقی اسلام میں اپنی جگہ تشریف رکھیں اچھا غفران بھائی کے استاد صاحب بھی ہیں ارے واہ ماشاءاللہ جو اسوات سے اسلام بھائی آئے ہیں ان کے استاد صاحب تھے ایک بہت خوبصورت پیکیج ہے ہماری آئی ٹی مجلس نے ایک بڑی زبردست اور اپلیکیشن انٹروڈیوس کروائی ہے کیا ہے اس اپلیکیشن میں آئیے دیکھتے ہیں علم قرآن کی طرف پہلا قدم مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن جس میں شامل ہے 22 اسباق لفظ با لفظ آڈیو تمام اسباق کی ویڈیوز اردو اور انگلش زبان سوال و جواب آن لائن قاری صاحبان تو آج ہی مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن پلے سٹور یا ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں چلیں بھائی یہ مدنی قاعدہ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گھر بیٹھے قاعدہ پڑھنا مخارج ٹھیک کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے آئیے ناظرین ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر آخری 2 سیگمنٹ کے ذریعے مقابلے کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں جناب 26 نمبر گجرات 32 نمبر پشاور اب سیگمنٹ ہے ذکر حرمین
باری ہے پشاور والوں کی، سلیکٹ کریں گے 2 میں سے کوئی ایک نمبر، یا تو مکہ پاک ہوگا یا مدینہ طیبہ ہوگا۔ نمبر 1 نمبر 1 مدینہ منورہ، سبحان اللہ۔ اب مزید باکسز دکھائے جائیں گے مدینہ پاک کی مختلف زیارتوں کے حوالے سے۔ نمبر 3 بتائیے 3 کے پیچھے ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جبل احد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پہاڑ ہے! دنیا میں بڑے پہاڑ دیکھے ناظرین، مگر جبل احد کی کیا بات ہے۔ جناب جبل احد کی فضیلت سنائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ پتھر بھی میرے آقا سے محبت کیا کرتے، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو احد پہاڑ جو ہے وہ نبی پاک سے محبت کرتا ہے اور جنت میں بھی یہ جائے گا۔ تو سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ اگر پتھر نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، تو امتی محبت کرے تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ سچا عشق ہونا ضروری ہے، سچی غلامی ہونا ضروری ہے۔ آئیے اس جنتی پہاڑ کا دیدار کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک ویڈیو پیکج ہے، مگر ایک سوال کے بعد۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزار مبارک احد پہاڑ پر واقع ہے، مگر اب اس کی زیارت بہت مشکل ہے۔ نیچے سے ہی السلام علیکہ یا نبی اللہ عرض کر دیجیے۔ جناب پہاڑ پر جا کر زیارت کرنا اب مشکل ہے، لیکن مزار پر ہی ان کا پہاڑ پر ہی ان کا مزار ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور آپ کو احد پہاڑ کے مناظر بدریہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سب غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام۔ امیر اہل سنت نے امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر با ادب حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ حمزہ کو جملہ شہیدان ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، مگر سب سے زیادہ جس کو آپ کہیں کہ قربانی دی گئی، سب سے زیادہ نبی پاک پر جان نثاری کے واقعات جس جنگ میں ہوئے وہ غزوہ احد تھا۔ یہاں نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے۔ پیارے آقا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے۔ سید الشہداء نبی پاک سے بے حد محبت فرماتے تھے، نبی پاک بھی ان سے بہت محبت فرماتے۔ اسی جنگ میں نبی پاک کو بھی زخم لگا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے۔ 2 صحابی جو حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور سید الشہداء کے بارے میں، شہداء احد کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں، قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی پاک کرم فرمانے کے لیے یہاں آیا کرتے، احد کے مزار پر، احد کے میدان میں آنا کہ میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کی قبروں پر جانا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں جب بھی مدینے آئیں ہر رات روزانہ ہی سید الشہداء کے قدموں میں آنا نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات فرماتے تھے، بڑی کمال کی بات فرماتے تھے کہ زندگی میں ایک مزار کو پکڑ لو، کسی ایک بزرگ کی حاضری اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ گھر بھی اگر فقیر بار بار آئے نا تو سخی کہتا ہے یہ روز آنے والا ہے، اس کو دے دو۔ جو مدینے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، زائرین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی یہاں آئیں، یقیناً نبی پاک کے در سے تو سب کو ملتا ہے، مگر آقا کو ان سے بڑی محبت۔ سید الشہداء کا دامن تھام لیں، یہاں سے بہت سو کی بگڑی بنی ہے، انشاءاللہ ہماری۔ سیدی حمزہ کو اور جملہ
शहीदान उहद को भी और सब गाजियों को, शहर सवारों को सलाम। माशाअल्लाह, मदनी चैनल के ज़रिए हम सब की सैयदुल शुहदा सैयदना हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जबल उहद की हाज़िरी हुई। अल्लाह हकीकी तौर पर भी वहाँ जाकर हाज़िरी देना, दीदार करना नसीब फरमाए। गुजरात वालों की बारी है, बताइए नंबर 1 या नंबर 2? अब तो आपने 2 ही पसंद करना होगा, तो मक्का पाक। अच्छा, मक्का पाक के बॉक्सेस दिखाइएगा। नंबर 2। नंबर 2। ये मस्जिद जहराना, सुभान अल्लाह। सने जनाब, अब मस्जिद जहराना के बारे में कुछ सवाल आपसे करेंगे। मस्जिद जहराना कहाँ वाक़ है और किस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ से एहराम ज़ेब-ए-तन फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जहराना ये मक्का मुकरमा यानी मस्जिद नबवी से 26 किलोमीटर। मक्का मुकर्रमा मस्जिद नबवी नहीं है ना? नहीं, वो मस्जिदुल हराम। मस्जिदुल हराम से 26 किलोमीटर ताइफ की जानिब ये वाक़ है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाद ताइफ को फतह करने के बाद जब वापस जाने लगे तो उस वक्त यहाँ से एहराम बांधा। मेरे आका ने इस जगह से एहराम ज़ेब-ए-तन फरमाया। और सुभान अल्लाह, यहाँ लोग इस उम्रे को बड़ा उम्रा भी कहते हैं, बड़ी मुबारक जगह है। बताइए मकाम जहराना को जहराना क्यों कहा जाता है? नीज मकाम जहराना से कितने अंबिया किराम ने उम्रे का एहराम बांधा? मकाम जहराना से 300 अंबिया ने एहराम बांधा। और ये इसको जहराना इसलिए कहते हैं कि ये इसकी निस्बत कुरैश की एक खातून की तरफ है जिसका लक़ब था जहराना। उस खातून का लक़ब जहराना था और मकाम जहराना से 300 अंबिया किराम ने उम्रे का एहराम बांधा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक हमें मकाम जहराना पर जाकर एहराम पहनकर उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए। नाज़रीन, आइए स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। जनाब 30 नंबर गुजरात के हैं, 36 नंबर पेशावर के हैं, 6 नंबर का फर्क है और आखिरी सेगमेंट है। अगर गुजरात वालों ने मुकाबले में वापस आना है तो बड़ी कोशिश करनी होगी। आइए चलते हैं आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जनाब, गुजरात और पेशावर के इस्लामी भाई आपस में स्वैप हो गए हैं। खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। आपने सही कहना है या गलत कहना है और जल्दी जल्दी जवाब देना है। तौसीफ गनी भाई से अब सवाल करेंगे। कुरान मजीद देखकर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से अफजल है। सही। अल्लाह पाक ने आसमान को जमीन से पहले पैदा फरमाया। गलत। मस्जिद किबलतैन में नमाज पढ़ना एक उम्रे के बराबर है। सही। खुलफाए राशिदीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक आज़म, मौला अली शेर खुदा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। सही। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली बार वही नाजिल हुई उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 42 बरस की थी। गलत। जनाब, देखना यह है कि कितने सही। 2 गलतियां कर गए हैं। अब बारी गुजरात वालों की है। नमाज जनाजा में पिछली सफ तमाम सफों से अफजल है। सही। जुमे के दिन नाखून तरशवाना वाजिब है। गलत। तजहीज से मुराद मैयत को कफन वगैरह पहनाना और तकफीन से मुराद मैयत को गुस्ल देना है। गलत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ है। गलत। जन्नती मर्द 22 साल के मालूम होंगे। गलत। अरे भाई 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। 2 नंबर का फर्क कम किया है गुजरात वालों ने, मगर अब भी 4 नंबर का फर्क बाकी है। मोहम्मद गुफरान रजा अत्तारी की बारी है। स्वाद से आप आए हैं माशाल्लाह। नून साकिन और तनवीन के 5 कायदे हैं। गलत। शरई इस्तिलाह में आधी रात ढले से सूरज की पहली किरण चमकने तक सुबह है। सही। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी का सबसे पहला रिसाला सांप नुमा जिन तहरीर फरमाया। सही। रिसाला तस्किरा इमाम अहमद रजा के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आजमी हैं। गलत। जब चीखने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो फरिश्ते रब्बुल आलमीन कहते हैं। सही। गलती हुई है, लेकिन एक गलती हुई है। अब बारी मोहम्मद जीशान की है। तकबीर तहरीमा नमाज का वो रुकन है जो फराइज और शराइत नमाज दोनों में शामिल है। सही। वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह का है। सही। मस्जिद किबलतैन बगदाद में है। गलत। कुरान मजीद की पहली चंद आयतें गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। 2 अंबिया इकराम ऐसे हैं जिन्होंने निकाह नहीं किए।
सही। अरे वाह, फिर 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। ये गुजरात वाले पहले किधर सोए हुए थे, अब मुकाबले में आ रहे हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं पेशावर के और गुजरात के। फर्क है जनाब 3 नंबर का। क्या ये आखिरी इस्लामी भाई में फर्क कवर होगा? थोड़ा पहले जाग जाते तो शायद मुकाबला और होता। जनाब, इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल किया। गलत। हजरत मरियम को सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दी में मिलते थे। सही। हजरत सैयदना फारूक आजम की कुन्नियत फारूक आजम और लकब अबू हफ्स है। सही। आला हजरत की कुन्नियत अबू मुहम्मद है। गलत। अल्लाह अकबर। जनाब 2 गलतियां कर गए हैं। अब बारी है गुजरात वालों की। मछली में कोई भी चीज नापाक नहीं। सही। सलाम का जवाब फौरन और इतनी आवाज से देना वाजिब है कि सलाम करने वाला सुन ले। सही। एहराम की हालत में जिस्म, लिबास या बालों में खुशबू लगाना हराम है। सही। हजरत सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा के बेटे हैं। गलत। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सही। अल्लाह अकबर। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने सफर मगर अकेले में सारे नंबर हासिल किए। सिर्फ 1 नंबर के फर्क से कोई इबारत पूरी सुना देते, जो गलतियां हुई वो ना करते, तो आज गुजरात वाले आगे होते। लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। पेशावर की टीम आगे बढ़ गई है और गुजरात वालों को फिर मौका मिलेगा। इतना क्लोज जाकर मुकाबला खत्म होगा ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं आपकी क्या राय थी ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर। गुजरात या पेशावर, कुछ दिखाते हैं आप। 59% लोगों की राय थी कि गुजरात वाले आगे जाएंगे, मगर उल्टा हो गया। पेशावर वाले मुकाबला जीत गए। 1 नंबर से गुजरात वाले पीछे रह गए। आज हमारा ये जो बेस्ट परफॉर्मेंस का जो तोहफा है, ये पेशावर की टीम के नूरुल हसनैन अत्तारी को दिया जा रहा है। माशाल्लाह बड़े प्यारे इन्होंने जवाब दिए। अल्लाह इनको और तरक्की दे। और पूरी टीम ने माशाल्लाह आज पेशावर वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। आप अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। तुम पर सलाम मेरे शफी तुम पर सलाम दुनिया आखिरत में जब मैं हूँ सलामत दुनिया आखिरत में जब मैं हूँ सलामत प्यारे पढ़ो लो क्यों कर प्यारे पढ़ो क्यों कर पर सलाम तुम पर सलाम तुम पर सलाम कोई नहीं हमारा हम किधर जाए कोई नहीं हमारा हम किधर जाए बेबसों तुम सलाम तुम सलाम तुम सलाम अपने खबर खुदा खबर खुदा कीजिए करम हम सब पर तुम पर सलाम तुम पर सलाम तुम पर सलाम तुम पर सलाम तुम पर
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले।